کیا ٹائپ 2 ذیابیطس، جسے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، واقعی ختم کی جا سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے شخص کی حیران کن کہانی جانیں گے جس نے ڈاکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی پورے میڈیکل سسٹم کو چیلنج کیا اور اپنی 18 سال پرانی بیماری کو شکست دینے کا دعویٰ کیا۔ اچھا، تو ایک شخص کی یہ کہانی اتنی اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بحران کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے پہلے اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 3.5 کروڑ افراد ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچئے ذرا یہ کتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ اس مسئلے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو صورتحال مزید خراب ہونے والی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2045 تک یہ تعداد دگنی ہو جائے گی۔ یہ ایک ٹک ٹک کرتا ہوا ٹائم بم ہے۔ اور اسی بحران کے بیچ میں ایک آواز ہے اشرف چودھری کی، جن کا دعویٰ ہے میں نے اس سے شکست دی اور میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ایک سوال کھڑا کرتا ہے، کیا انہوں نے واقعی کوئی ایسا راز جان لیا ہے جسے طبی دنیا نظر انداز کر رہی ہے؟ تو یہ سب کیسے شروع ہوا؟ اشرف چودھری کی کہانی کوئی راتوں رات ملنے والی کامیابی کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ 18 سالہ طویل اور مشکل جدوجہد کی کہانی ہے۔ ان کا سفر سن 2004 میں شروع ہوا، جب ذیابیطس کی تشخیص ہوئی اور انہیں ایک گولی دی گئی۔ صرف 3 مہینے بعد گولیوں کی تعداد 2 ہو گئیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 18 سال بعد وہ اس بیماری اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے روزانہ 8 سے 9 گولیاں کھانے پر مجبور تھے۔ یعنی انحصار وقت کے ساتھ ساتھ بس بڑھتا ہی گیا۔ لیکن بات صرف گولیوں کی تعداد کی نہیں تھی، اصل قیمت تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر چکا رہے تھے۔ یادداشت کمزور ہو رہی تھی، پٹھوں میں ہر وقت کھچاؤ رہتا تھا، اور ان کے بقول موت کا خوف ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اور روایتی علاج پر وہ ایک بالکل چونکا دینے والا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ذیابیطس کی دوا بجلی کے میٹر کی طرح ہے جو آپ لگوا لیتے ہیں، آپ کو ہر روز بل آتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو بیماری کو صرف سنبھالتا ہے، اسے جڑ سے ختم نہیں کرتا، اور مریض کو ہمیشہ کے لیے ایک صارف بنائے رکھتا ہے۔ 18 سال تک دواؤں پر انحصار کے بعد آخرکار وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچے جہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جوابات انہیں خود تلاش کرنے ہوں گے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ سن 2022 میں انہوں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ شروع کی اور ایک ایسے متبادل نظریے سے متعارف ہوئے جس نے ان کے 18 سالہ یقین کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دیکھیں، روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس میں جسم میں انسولین کی کمی ہوتی ہے، لیکن چودھری نے جو نیا نظریہ دریافت کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا، کہ مسئلہ انسولین کی کمی کا نہیں بلکہ جسم میں انسولین کی زیادتی کا ہے۔ اس نظریے کا مرکزی خیال ہے انسولین مزاحمت۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے کہیں بہت زیادہ شور ہو تو ہم اس پر دھیان دینا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب جسم میں ہر وقت انسولین کی مقدار بہت زیادہ رہتی ہے تو ہمارے خلیے اس کے سگنل کو سننا بند کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسم میں انسولین بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چودھری کی تحقیق کے مطابق اصل مجرم کون ہے؟ ان کا مرکزی نظریہ یہ ہے کہ مسئلہ ہماری خوراک میں ہے، خاص طور پر کچھ مخصوص قسم کے کاربوہائیڈریٹس میں۔ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک بہت سادہ سا فارمولا بنایا جسے وہ GPS کہتے ہیں۔ G سے گرینز یعنی اناج، P سے پوٹیٹوز یعنی آلو، اور S سے شوگر یعنی چینی۔ اور یہ ان کے مواد کا شاید سب سے چونکا دینے والا دعویٰ ہے کہ 100 گرام کی عام روٹی جو ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہے اس میں 70 گرام چینی ہوتی ہے۔ تو اس نئے علم کے ساتھ چودھری صاحب نے کیا کیا اور جو نتائج سامنے آئے وہ کسی کے بھی تصور سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ جو کام 18 سالوں میں دوائیں نہ کر سکیں وہ صرف 3 دنوں میں ہو گیا۔ 15 فروری کو انہوں نے اپنی خوراک سے GPS کو نکالا اور صرف 72 گھنٹوں کے اندر ان کی بلڈ شوگر نارمل ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی دوائیں چھوڑ دیں۔ ان کے بقول انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیسے گیا۔ تو انہوں نے اپنی خوراک میں ایسی کیا تبدیلی کی؟ انہوں نے اناج، آلو اور چینی کو مکمل طور پر ترک کر دیا اور اس کی جگہ گوشت، مچھلی، انڈے اور غیر نشاستہ دار سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیا۔
اپنی زندگی میں اس انقلابی تبدیلی کے بعد چودھری نے محسوس کیا کہ وہ اس علم کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے، انہوں نے اسے دوسروں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں انہیں ایک اخلاقی دہراہے کا سامنا تھا۔ وہ اپنا علم بانٹنا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس کوئی پیشہ ورانہ قابلیت تو نہیں تھی۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے ایک پورا نظام بنا کر نکالا۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور ماہرین غذائیت پر مشتمل ایک ٹیم بنائی تاکہ جو لوگ بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہیں وہ پیشہ ورانہ اور طبی نگرانی میں ایسا کر سکیں۔ اور ان کے پروگرام کے جو دعویٰ کردہ نتائج ہیں وہ کافی متاثر کن ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 90 دن کے چیلنج پر سختی سے عمل کرنے والوں میں سے 95% انسولین اور 80% دیگر ادویات سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا اس جدید دور کی وبا کا حل واقعی اتنا سادہ ہو سکتا ہے، جو ہماری دوا کی شیشی میں نہیں بلکہ ہماری کھانے کی پلیٹ میں چھپا ہوا ہے؟